الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا جو درس ہے، ہماری جو گفتگو ہے، اس کا موضوع ہے شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے اور پھر اس دن صبح کا روزہ کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جو اس درجے پر مشہور ہیں یا مشہور السنہ زبان زد عام ہیں کہ لوگ ان کو دین کا بڑا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہی اصل دین ہے، حالانکہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو سوائے چند موضوع اور من گھڑت روایات کے اور حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ نصف شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور بڑے ہی زور و شور سے اس رات کو منایا جاتا ہے۔ منانے سے مراد یہ ہے کہ اس پوری رات کی عبادت کی جاتی ہے اور رات کو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ سورہ دخان کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس لیلہ مبارکہ کے اندر قرآن مجید کو اندر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اب اس آیت کی شان نزول کو دیکھا جائے اور اس آیت کی تفسیر کو دیکھا جائے تو اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، نصف شعبان کی رات نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے بھائی اکثر ماننے والے جو ہیں وہ ان آیات کو نصف شعبان پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو سب سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نصف شعبان کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ روایات ساری کی ساری ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ جو روایت پایائے سند تک صحیح طور پر متصل محدثین کرام سے نہیں ملتی۔ جتنی روایات اس حوالے سے ملتی ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، یعنی اس درجے کی ہیں، اور موضوع اور ضعیف روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی ان روایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ چند روایات میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم اعمال سمجھ کے، اچھے عمل سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک سسٹم کیا ہوا ہے کہ اس رات کو، نصف شعبان کو، پورے انسانوں کے معاملات جو ہیں وہ اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، اور پھر انسان کے دلوں کے اندر جو میل کچیل ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی انسان آپس میں لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے تو پھر ان معاملات کے، ان لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو کہ روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو بات یہی ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں اختلاف یہ ویسے ہی منع ہے، لیکن صرف اور صرف اس رات کے خاص کر دینا یہ ایک زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے خاص نہیں کیا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ہمیں رہنمائی کی ہے، تو پھر ہم اس کے پیچھے لگ کر کوئی ایسا کام جو اپنی طرف سے کریں تو گویا کہ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نصف شعبان کے حوالے سے جتنی روایات ہیں، کچھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام تر معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اور پھر جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، تو میں نے ان کو ٹٹولنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ میں نے اور ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ملے۔ پھر میں نے آ کر اپنے کمرے کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر آ کر نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک چادر بچھائے نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں چادر اوڑھ کر سو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے چادر میں شامل ہو گئے، تو میرا سانس پھولا ہوا تھا اس بات کی بنا پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میرے دل کے اندر کیا خیال آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے پورا معاملہ بتایا
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ گھٹنے خاک و خالود ہو جائیں، آلود ہو جائیں، نامراد ہو جائیں جو اس رات کو عبادت نہ کر سکیں، اور اس کے اندر نصف شعبان کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے اور یہ روایت سند اتصال کو نہیں پہنچتی، لہذا اس طرح کے جو روایات ہیں ان روایات پر عمل کرنا قابل مردود ہے اور ان روایات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ سنداً ثابت ہی نہیں ہیں۔ پھر جو دوسرے مراحل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نصف شعبان کو پوری رات عبادت کی جاتی ہے اور پھر دوسرے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے جو کہ ایک روزہ ہے، اور پھر جو تمام تر اور معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو فرائض ہیں ان فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرائض کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دن کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن سال کے اندر صرف ایک رات کی عبادت اور پھر صبح کا روزہ رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور تمام تر اعمال کو ہم یعنی کہ معاف کروانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نماز اللہ رب العالمین نے مومنین پر ایک مقررہ وقت پر فرض کی ہے، اور اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ یہ روم کی یہ آیت ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرمان ہے کہ ایک مسلمان بندے اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس فرض نماز کو ہم چھوڑ کر صرف اور صرف سال کے اندر ایک رات کی ہم عبادت کر لیتے ہیں، اور پھر صبح کا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں، ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل سمجھنے کی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک رات کو خاص کر دیں اور مذہبوں کی طرح، اور پھر ہم اس رات کی عبادت بھی کر لیں اور دوسرے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، جس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے یا کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں اور پھر اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اور پھر جو نوافل جو روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو رکھیں، ان کے اندر ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت کے مطابق کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں سے مراد کوئی اور دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے۔ اب اسلام کو چھوڑنا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو جس کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، تو وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثابت ہونا لازمی امر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا عمل جس عمل کے بارے میں ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ نصف شعبان کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ موضوع ہیں، سنداً ثابت نہیں ہیں۔ اصل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، اور پھر جو نوافل روزے ہم ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یا اس کے علاوہ اور نوافل ایام 20، 12، 13 اور 14 کے جو روزے ہیں، اس طرح کے جو روزے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، اور وہ عمل نہیں کرنے چاہیے جن عمل کا اس بات اور جن عمل کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔